أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. مجلس منسوب ہے درۃ النورا انسیہ حورا عذرا بطول فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا. یقیناً ایک مہم فریضہ ہے کہ جسے ہم ادا کرنے کے لیے مجتمع ہوئے ہیں، اور جب تک یہ فریضہ آپ ادا کر رہے ہیں آدمیت سے انسانیت کا سفر مسلسل رہے گا.
سورہ دہر قرآن حکیم کا 76واں سورہ ہے، اور علماء تفسیر نے اس سورے کو سورۃ الانسان بھی کہا ہے۔ اس سورے کے آغاز میں خداوند علی اعلیٰ نے نبض حیات انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا عالم دہر میں تجھ پہ ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا جو اس زمین پر اتنی کر و فر کے ساتھ چل رہا ہے، جو کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، جو فسق و فجور پر تلا ہوا ہے، جس نے اپنے لطف حیات کو حجاب غفلت میں دبا رکھا ہے، اس غافل انسان، اس مفسد انسان کی نبض حیات کو جھنجھوڑا کہ انسان کیا عالم دہر میں تجھ پہ ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا، تیری کیفیت یہ تھی کہ تو تذکرے کے قابل بھی نہ تھا، تو ذکر کے لائق بھی نہ تھا، تو بیان کے قابل بھی نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے تجھ کو ایک جوہر مخلوط کے ذریعے سے پیدا کیا، أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، تاکہ تیری آزمائش کریں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تجھ کو قوت سمع بھی دی، قوت بصر بھی دی، تجھ کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کے لیے ایک سبیل لگائی، ہم نے ہدایت کے لیے ایک سبیل لگائی، اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، اب چاہے تو ہمارا شاکر بندہ بن جائے، چاہے تو کفران کرنے لگ جائے۔ یہ 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں کتنے موضوعات پنہاں ہیں؟ کم از کم اس مختصر سے وقت میں انہیں تو محفوظ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جس دائرے میں ہم کھڑے ہیں وہاں شکوہ اچھا نہیں لگتا کہ موضوع ہی نہیں ملتا، موضوع تو تلاش کیا جاتا ہے، موضوع تو تلاش کیا جاتا ہے۔ کتنے موضوعات ہیں ان 3 آیات میں؟ پہلا موضوع ہے سوال، پہلا موضوع ہے سوال، دوسرا موضوع ہے انسان، تیسرا موضوع ہے دہر۔ جب دہر پہ بات چھڑے تو زمانہ از خود نکھر کر سامنے آئے، اور جب زمانے پر آپ مکالمے کو قائم کریں تو کتنی لطیف بحث چھڑے گی کہ انسان بدلتا ہے کہ زمانہ بدلتا ہے، انسان بدلتا ہے کہ زمانہ بدلتا ہے۔ حضور، جو سانس کھچ گیا وہ ماضی، جو کھچ رہا ہے وہ حال، جو کھچے گا وہ مستقبل۔ انسان ہی نہیں تو زمانہ کہاں ہے؟ ایک بحث ہے، بسیط بحث ہے۔ اور پھر لم یکن شیئا مذکورا، تو تذکیر کے قابل بھی نہ تھا، تو ذکر کے لائق بھی نہ تھا، تیری کیفیت یہ تھی کہ تو بیان کے قابل بھی نہ تھا۔ کیوں؟ تیرے اجزائے حیات منتشر تھے، تیرے اجزائے حیات منتشر تھے، انہیں نسبت و تناسب دیا تاکہ تو قابل تذکرہ ہو جائے، تو قابل تذکرہ ہو جائے۔ تو ماضی قریب تک کلمہ پڑھنے والوں کی فکر
جو بطلموس فلسفی پر انحصار کیے ہوئے تھی، فلسفہ یونان سے جن کا دامن بندھا ہوا تھا، تو انہوں نے حاشیہ لگا کر یہی لکھا کہ انسان 4 عناصر کا مرکب ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ جب تک ان عناصر کے اندر توازن سلامت ہے، انسان صحت مند ہے۔ جب کیفیت بگاڑ میں چلا جائے تو انسان علیل ہے، بیمار ہے۔ اور جب کیفیت انتشار میں پہنچ جائے تو موت وقوع پذیر ہو جاتی ہے، موت وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ لیکن ماڈرن ایج میں آج ہر نوجوان، ہر طالب علم اس امر حقیقت سے واقف ہے کہ عناصر 4 نہیں، عناصر 4 نہیں۔ یعنی اگر آپ سائنس کی ابتدائی جماعتوں میں بھی ہیں اور آپ کیمسٹری میں ابواب کو الٹتے چلے جائیں تو پیریوڈک ٹیبل آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو جہاں 102 عناصر نقطوں کی صورت میں ہیں، جہاں ان کے سمبلز ہیں، جہاں ان کے ایٹامک ماس ہیں، ایٹامک کنگریشن ہے، ایٹامک نمبر ہے، ایک نقطہ استاد سمجھاتا ہے، دفتر طالب علم کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ چلیے، دیر آیت درست آیت، اتنی بات آج تو سمجھ میں آئی کہ اگر نقطہ سمجھ میں آ جائے تو کتاب خود کھل جاتی ہے۔ کتاب خود کھل جاتی ہے۔ اب میں اپنے نوجوانوں، اپنے طلباء سے مخاطب ہوں، یہ مجلسیں مونٹسری نہیں ہیں، کنڈر گارڈن نہیں ہیں، یہ یونیورسٹی ہے، یہ یونیورسٹی ہے۔ یہاں نقطہ بتایا جاتا ہے، کتاب از خود کھلتی چلی جاتی ہے۔ کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جو آپ میں موجود نہ ہو۔ اب تو امیر المومنین کے شعر کا مصرع ثانی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جہاں کلام وہاں سے کیا جہاں یہ انسان سوچ رہا ہے، اور لے جا کر اس بلندی پہ کھڑا کیا جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے انسان، تو اپنے آپ کو معمولی جرثومہ نہ سمجھ، تجھ میں عالم اکبر پوشیدہ ہے، تجھ میں کائنات چھپی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ توازن کو سلامت رکھنا امتحان زندگی ہے۔ توازن کو سلامت رکھنا امتحان زندگی ہے۔ جو کیفیت بگاڑ میں لے گیا وہ بیمار ہے، اور جو کیفیت انتشار میں لے گیا اس کی موت وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز، اس کے عناصر میں توازن کو اگر سلامت رکھنا ہے تو وہ آئینہ تلاش کریں کہ جس کے روبرو کھڑے ہو کر اس کا توازن سلامت رہے، اور اس آئینے کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس آئینے کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور یہ کلمات قصار میں میرے سید و سردار کا کلمہ ہے کہ غفلت نفس انسان کو بیمار کر دیتی ہے، بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتی ہے۔
بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتی ہے. میرے عزیز، اگر کوئی سوال کرے کہ یہ مجلسیں بار بار کیوں ہیں، اس کا ایک مکالمے میں جواب یہ ہے کہ جب تک یہ مجلسیں جاری ہیں غفلت شعور میں بدلے گی. جب تک یہ مجلسیں جاری ہیں غفلت شعور میں بدلے گی، اور جب غفلت شعور میں بدلے گی تو انسان حصار فنا سے نکل کر حصار بقا میں قدم رکھ دے گا. تو اب یہ مکالمہ لفظی نہیں کہتا، معنوی کہتا ہوں کہ مجلسیں فنا کو بقا میں بدل دیتی ہیں. مجلسیں فنا کو بقا میں بدل دیتی ہیں. اب آپ محفوظ کر رہے ہیں موضوعات. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اے انسان ہم نے تجھ کو ایک جوہر مخلوط کے ذریعے سے پیدا کیا. اب تو حیاتیات کے ابواب کھل جائیں گے. ایسا نہیں کہ اس میں جمود ہو، نہیں، تغیر و تبدل کے ذریعے سے تجھے منزل ارتقا پہ لا کے کھڑا کر دیا. منزل ارتقا پہ لا کے کھڑا کر دیا. یعنی خلقت سے پہلے 7 مراحل حیات ہیں، خلقت کے بعد 7 مراحل حیات ہیں. جستجو تو کریں اپنے مراحل حیات سے شناسہ ہونے کے لیے، جستجو تو کریں اپنے مراحل حیات سے شناسہ ہونے کے لیے. اس میں جمود نہیں رکھا، حرکت، تغیر و تبدل کے ذریعے سے منزل ارتقا پہ لا کے کھڑا کیا. اور جب سنوارا تو ایک نیا شاہکار سنوارا. جب سنوارا تو ایک نیا شاہکار سنوارا. یعنی کیسا خالق کہ اس کی خلقت میں ڈپلیکیشن نہیں ہے. کیسا خالق اس کی خلقت میں ڈپلیکیشن نہیں ہے. نہیں، کیسا کریم، کیسا کریم، خود یکتا تھا، جب سنوارا سب کو یکتائی عطا کر دی. جب سنوارا سب کو یکتائی عطا کر دی. منشا کیا ہے؟ ہمشا جن نبتلی ہے. منشا کیا ہے؟ آزمائش کریں، آزمائش کریں. تو آغاز میں ہی 2 نعمات سے سرفرازی عطا کر دی. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تجھ کو قوت سمع بھی دی، قوت بصر بھی دی. سماعت سب کے پاس ہے، بصر سب کے پاس ہے، لیکن سماعت میں اگر سمع آ جائے اور بصارت میں بصیرت آ جائے تو بے خبری خبر میں بدل جاتی ہے. بے خبری خبر میں بدل جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اب اپنی خبر پہ اکتفا کرے. ایسا نہیں کہ اب اپنی خبر پہ اکتفا کرے. جب کاسائے سر میں نعمت علم آ جائے تو اسے بلند کر کے چلے. نہیں، ایسا نہیں. آتا ہے یہ مقام بھی کبھی کبھی کہ انسان علم کے نشے ہی میں چور ہو کے چلتا ہے. آتا ہے یہ مقام بھی کبھی کبھی کہ یہ نشہ بھی کیا نشہ ہے کہ انسان اس علم کے نشے میں چور ہو کے چلتا ہے. لیکن جب کاسائے سر میں نعمت علم آ جائے تو اسے بلند نہیں ہونا چاہیے، اسے عاجزی و انکساری سے جھک جانا چاہیے. اسے عاجزی و انکساری سے جھک جانا چاہیے. چلیے، حافظ سلامت رہیں اور یاد رکھ سکیں تو یاد رکھیں. حضرت جوش کے 4 مصرے پیش نگاہ آئے. اکثر انعام قہر بن جاتا ہے، اکثر انعام قہر بن جاتا ہے. یہ بحر کثیف نہر بن جاتا ہے. یہ بحر کثیف نہر بن جاتا ہے. اور وہ علم جو اکثر
اکسیر ہے انسان کے لیے، وہ علم جو اکسیر ہے انسان کے لیے، گر ہضم نہ ہو تو زہر بن جاتا ہے۔ گر ہضم نہ ہو تو زہر بن جاتا ہے۔ اہتمام کیا، اہتمام کیا، ایسا نہیں کہ اپنی خبر پہ اکتفا کر کے اکڑ کے چلے، نہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کے لیے ایک سبیل لگائی ہے، ہم نے ہدایت کے لیے ایک سبیل لگائی ہے۔ میرے عزیز، جب تک سفر انسان ہے سبیل ہدایت ہے، جب تک سفر انسان ہے سبیل ہدایت ہے، اور جو اس کی لگائی ہوئی سبیل سے سیراب ہو، جو اس کی لگائی ہوئی سبیل سے سیراب ہو، وہ کیفیت شکر پر ہے، اور جو اس سے اعراض کرے، رخ موڑ کے چلے، وہ کیفیت کفر پر ہے، وہ کیفیت کفر پر ہے۔ تو کتنے موضوعات ہیں؟ 10 سے زیادہ تو موضوعات ہو گئے۔ اب اس مختصر سے وقت میں یہ طے آپ نے کرنا ہے کہ کس موضوع پہ مکالمے کو قائم کریں، کس موضوع پہ مکالمے کو قائم کریں۔ تو آپ کی خاموشی نے مجھ کو جرأت دی کہ چلیں جو اس سورے کا مرکز و محور ہے، جو اس سورے کا مرکز و محور ہے، اسی پہ مکالمے کو قائم کرتے ہیں۔ اس سورے کا مرکز و محور آپ ہیں، اس سورے کا مرکز و محور انسان ہے، اس سورے کا مرکز و محور انسان ہے۔ چلے سوال رکھ کے دیکھیں، انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ شاید زیر لب آپ مسکرا کے کہیں کہ اتنی ہی خبر نہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ آپ اپنے جیسے ہم جلیس کو دیکھیں اور اسے انسان کہہ بیٹھیں۔ آپ اپنے جیسے ہم جلیس، اپنے جیسے خد و خال میں جسے پائیں اسے انسان کہہ بیٹھیں۔ سب انسان نہیں، سب انسان نہیں۔ اگر سب انسان ہے تو ہلاکت ہے، اگر سب انسان ہیں تو ہلاکت ہے۔ نہیں، اس کو اور ذرا سا سمجھ لیں۔ جو کذب کے راستے پہ کھڑا ہے وہ بھی انسان، اور جو صدق کی راہ پر حیات کو قیام دے لے وہ بھی انسان، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی انسان، جو سچ بول رہا ہے وہ بھی انسان، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی انسان، اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی انسان۔ یعنی ظالم بھی انسان، مظلوم بھی انسان، نہیں، جفا پیشہ بھی انسان، ظلم کا خوگر بھی انسان، جو راہ حق پر مرضی مولا پہ سر جھکا کے چلے وہ بھی انسان، اور جو اس کے برعکس نظر آئے وہ بھی انسان۔ اگر سب ہی انسان ہیں تو تمیز نیک و بد ختم ہو جائے گی، امتیاز خیر و شر مٹ جائے گا، آپ حق و باطل میں مبادہ تخصیص نہیں کر سکیں گے۔ تلاش کرنا ہوگا کہ کون انسان ہے اور کون انسان نہیں، تلاش کرنا ہوگا کہ کون انسان ہے اور کون انسان نہیں۔ کچھ تو مکتب نے گلا گھونٹا اور کچھ ہم نے بھی منبر سے گلا گھونٹا۔
ہم آپ کو اپنی سطح پہ لے کر نہیں آئے، ہم آپ کی سطح پر آ گئے. میرے عزیز، اگر سب ہی انسان ہیں تو تمیز نیکوبت ختم ہو جائے گی، امتیاز خیر و شر مٹ جائے گا، حق و باطل میں آپ مبادہ تخصیص نہیں کر سکیں گے. تو کیسے اطلاع پائیں کہ یہ انسان ہے اور یہ انسان نہیں؟ تو پہلے اصطلاح تو تلاش کریں، پہلے اصطلاح تو تلاش کریں. تو مطالعہ ضرورت سند کے حصول کے لیے نہیں، مطالعہ تاریخی کو روشنی میں بدلنے کے لیے ہو. طلباء سے مخاطب ہوں، درسیات کی کتابوں میں غالب کی غزل موجود ہے، اور غالب نے کس ندرت کے ساتھ اصطلاح دے دی، غالب نے کس ندرت کے ساتھ اصطلاح دے دی کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. آدمی سب ہیں، انسان کوئی کوئی ہے. زبان قرآن میں آدمی کو بشر کہتے ہیں، زبان قرآن میں آدمی کو بشر کہتے ہیں. آدمی سب ہیں لیکن انسان کوئی کوئی ہے. اب یہ اطلاع کیسے ملے کہ یہ آدمی ہے اور یہ انسان؟ آغاز پر نگاہ رکھیں. جب خالق نے ایک آب و گل کا مرکب تیار کیا تو جب تک آدم میں آدمیت تھی، آدم اس منزل اعلیٰ پر نہیں آئے کہ جہاں تمام قوت ملکوتی آدم کی حضوری میں سجدہ ریز ہو جائیں. یہ پہلا آدمی تھا، اسے خالق نے منزل امتحان میں ڈالا، اور امتحان جہل کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر. یہ پہلا آدمی تھا. جب یہ منزل امتحان میں سرفرازی پا گیا تو تمام قوتیں ملکوتی آدم کی حضوری میں سجدہ ریز ہو گئیں، آدم کی حضوری میں سجدہ ریز ہو گئیں. یہ اطلاع آغاز میں ملی کہ جب اس پیکر بشری میں نعمت علم قیام پذیر ہو جائے تو یہ آدمی نہیں رہتا، انسان بن جاتا ہے. یہ آدمی نہیں رہتا، انسان بن جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا میرا مکالمہ؟ مجلسیں آدمی کو انسان بناتی ہے. یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، آدمی آئے انسان بن کے چلا جائے. مجلسیں بے خبری کو خبر میں بدل دیتی ہے، مجلسیں جہل کو علم میں بدل دیتی ہیں، مجلسیں مجبور کو صاحب اختیار بنا دیتی ہیں. تو آدمی سے انسان کا سفر علم کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے. اب انبیاء کی تاریخ کو میں انبیاء کی تاریخ نہیں کہتا، علم کی تاریخ کہتا ہوں. علم کی تاریخ کہتا ہوں اس لیے کہ وہ عہدہ دیتا ہے رنگ و نسل و زبانوں قبیلے کی بنیاد پر نہیں، مظاہرہ طاقت دیکھ کر نہیں. وہ عہدہ دیتا ہے علم کی بنیاد پر، وہ عہدہ دیتا ہے علم کی بنیاد پر. آدمی عہدہ دیتا ہے طاقت کا مظاہرہ دیکھ کر، وہ عہدہ دیتا ہے علم کی بنیاد پر. آدمی جسے عہدہ دیتا ہے اس کا جغرافیہ محدود ہوتا ہے، لیکن وہ جسے عہدہ دیتا ہے اس کا جغرافیہ محدود نہیں ہوتا. یہ سورہ دخان کا 32واں مقام ہے. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے انہیں علم کی وجہ سے عالمین پر اختیار دیا. ہم نے انہیں علم کی وجہ سے عالمین پر اختیار دیا. اب سمجھ میں آیا کہ ملوکیت زدہ ذہن کلمہ پڑھ کر
ایک عالم سے باہر نہیں نکلا تو عالمین کیا سمجھے گا؟ ماڈرن ایج میں آج انسان کہہ رہا ہے ایک گلیکسی نہیں، ایسی ہزارہ گلیکسیز ہیں. ذات خاتم نے بہت پہلے کہا ایک عالم میں 1000 عالم پنا ہے، اور یہ 1000 بھی لمٹ نہیں ہے، محاورتن صرف ہوا ہے، اس لیے کہ اربوں کو 1000 سے زیادہ گنتی نہیں آتی. پڑھتے ہیں نا سورہ قدر میں خیر من الف شہر، یہ محاورہ ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ عہدہ دے رہا ہے علم کی بنیاد پر، اور جسے علم کی بنیاد پہ عہدہ دیتا ہے عالم پہ نہیں، عالمین پر اس کو تصرف دیتا ہے، عالمین پر اس کو اختیار دیتا ہے. گفتگو اپنے وقت میں مکمل ہونا چاہتی ہے، وہ نبی بناتا ہے، وہ رسول بناتا ہے، وہ امام بناتا ہے، وہ ولی بناتا ہے، جہل کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر. جہل کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر. تو عزیزوں جب علم منزل عطایا پر ہوتا ہے، جب علم منزل عطایا پر ہوتا ہے تو نبی بنتا ہے، اور علم جب منزل امتحان میں آ جائے تو امام بنتا ہے، اور علم جب غدیر میں کامل ہو جائے تو ولی بنتا ہے. جوں جوں درجات علم میں بلندی آتی ہے عہدہ بلند ہوتا ہے. جوں جوں درجات علم میں بلندی آتی ہے عہدہ بلند ہوتا ہے، تصرف بڑھ جاتا ہے، اختیار بڑھ جاتا ہے. جہل نے یہ دن دکھایا کہ کہتے ہیں تقابل کر کے کہ ہم نے ان کو ان سے بڑھا دیا، ہم نے ان کو ان سے بڑھا دیا. میرے عزیز ہم نگاہ رکھتے ہیں درجات علم کے اوپر، ہم نگاہ رکھتے ہیں درجات علم کے اوپر. علم جب منزل عطایا پر ہے تو نبی، علم جب منزل امتحان میں آئے تو امام، اور علم جب غدیر میں کامل ہو گیا تو ولی. تو اب یہاں تقابل نہ کیجئے، درجات علم کو سمجھنے کی کوشش کریں، مناصب الہیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جوں جوں درجہ علم بلند ہوتا گیا، جوں جوں درجہ علم بلند ہوتا گیا، سفر انسان بھی بلند ہوتا گیا، سفر انسان بھی بلند ہوتا گیا. کیوں شاہی کے ہمنوا بن کے کہتے ہو سب انسان برابر؟ نبی نبی برابر نہیں. قرآن جھوم کے پڑھتے ہو کہ سمجھ کے پڑھتے ہو؟ کیا قرآن میں یہ مقام نہیں گزرا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض؟ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. وہ فضیلت علم کی بنیاد پر ہے، وہ فضیلت علم کی بنیاد پر ہے.
نبی برابر نہیں. اور پانے سے درجہ علم بلند نہیں ہوتا, جاذبہ بلند کرنے سے درجہ علم بلند ہوتا ہے. اور پانے سے درجہ علم بلند نہیں ہوتا, جاذبہ بلند کرنے سے درجہ علم بلند ہوتا ہے. ایک مجلس میں, ایک بزم میں سب بیٹھے ہیں, سبھی بخار میں خرد پر ہیں, لیکن سب کا جاذبہ جدا جدا ہے. سب کا جاذبہ جدا جدا ہے. بزم میں رسالت میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سب مقام قرب پر, لیکن سب کا جاذبہ جدا جدا ہے. یہ خطابت نہیں ہے. بزم رسالت سے باہر نکل کر ایک ایک کا بازو پکڑ کے نہیں پوچھتا تھا کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. سب کا جاذبہ برابر نہیں تھا. تو میرے عزیز, صحابی برابر نہیں ہے. صحابہ میں بھی درجات ہیں, صحابہ میں بھی درجات ہیں. نہیں, جلیل قدر صحابی ہیں ابو ذر و سلمان, لیکن ابو ذر و سلمان برابر نہیں ہیں. دونوں میں ایک درجے کا تفاوت ہے. ایک ایمان کے 8ویں درجے پر ہے, ایک ایمان کے 9ویں درجے پر ہے. نہیں, سلمان کے لیے جو منزل حضور بنی ابو ذر کے لیے غیب تھی. تو جتنا درجہ علم بلند ہوتا ہے غیب حضور میں بدل جاتا ہے, اور جب غیب حضور میں بدلتا ہے نفس کی کیفیت شک ایمان, نفس کی کیفیت شک ایمان میں بدل جاتی ہے. تو عزیزان گرامی, جتنا درجہ علم میں بلندی آتی چلی جائے گی غیب حضور میں بدلتا چلا جائے گا. غیب حضور میں نہیں بدلے گا, بلکہ نفس کی کیفیت شک یقین میں بدلتی چلی جائے گی, اور نفس کی کیفیت شک کا یقین میں بدل جانا ایمان کہلاتا ہے. نفس کی کیفیت شک کا یقین میں بدل جانا ایمان کہلاتا ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ کون صاحب علم ہے اور کون صاحب ایمان؟ اس کے نفس کی کیفیت کو ٹٹولو اور آخر تاریخ الٹ کے دیکھو کہ کون شک کے دائرے میں ہے, کون یقین کے دائرے میں. آدمی سے انسان کا سفر علم کے ذریعے سے شروع. علم میں درجات ہیں. نبی برابر نہیں, صحابی برابر نہیں, تو یہ کلمہ پڑھنے والا کیسے برابر ہو گیا؟ اس برابری کے نعرے میں اتنی چاچنی تھی کہ یہ جس کا کلمہ پڑھ رہا تھا اس سے برابری کا دعوے دار ہو گیا. یہ جس کا کلمہ پڑھ رہا تھا اس سے برابری کا دعوے دار ہو گیا. درجات ہیں علم کی بنیاد پر. جو علم اپنی منزل کمال کی جانب جا رہا تھا, سفر انسان اپنی منزل کمال کی جانب گامزن تھا. خالق نے چاہا کہ علم کو وہ حرارت ملے, وہ تنوع ملے, کہ جہاں علم منزل اکملیت پر آئے تو انسان منزل معراج پر آ جائے. انسان منزل معراج پر آ جائے. خالق نے ایک آغوش کا انتخاب کیا. خالق نے ایک آغوش کا انتخاب کیا. آدمی نے دیکھا کہ آپ بچہ ہے, انسان نے دیکھا کہ بچہ نہیں ہے, خلاصہ علم ہے. آدمی نے دیکھا کہ بچہ ہے, انسان نے دیکھا کہ بچہ نہیں ہے, خلاصہ علم ہے.
بچہ دیکھا بچپنا ڈھونڈا, بچپنا مل گیا لڑکپن تلاش کیا, لڑکپن مل گیا جوانی ڈھونڈ لی, جوانی ملی غار میں کسی کا سینہ دبانا دیکھا, یکا یک اعلان دیکھا, مکے کی چند صحبتیں دیکھی, ہجرت کی رات آئی تو کسی کو بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا, کسی کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا. مدینہ آ گیا, چند غزوات اس کو ازبر ہو گئے, چند غزوات اس کو ازبر ہو گئے, یہ بدر, یہ احد, یہ خندق, یہ خیبر, 82 غزوات, اور اب سلیبس میں ہر غزوے میں فاتح کا نام تو یاد نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں فضل الہی سے جنگ فتح ہو گئی. تو اب تو جانو فضل الہی ہے کیا, اب تو ڈھونڈو فضل الہی ہے کیا. فضل الہی علی کو کہتے ہیں. بھائی آدمی الجھتا ہے, انسان نہیں الجھتا. آدمی الجھتا ہے, انسان نہیں الجھتا. آدمی الجھا ہوا ہے. گئے تو سواری کیا تھی, گئے تو سواری کیا تھی. سواری نور کو تخلیق کیا اور کمال یہ کر دکھایا کہ اسے کھوٹے سے باندھ کے چھوڑ دیا. آدمی الجھ جاتا ہے. سواری کیا تھی, پھر گئے تو کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا, کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا. انسان سواری پہ نگاہ نہیں رکھتا, انسان لے جانے والے پہ نگاہ رکھتا. انسان سواری پہ نگاہ نہیں رکھتا, انسان لے جانے والے پہ نگاہ رکھتا ہے. سبحان الذی اسریٰ, بے عیب ہے وہ ذات جو لے کے چلی. آدمی آج بھی الجھا ہوا ہے کہ جسم گیا کہ روح, اور قرآن نے ایک لفظ کو صرف کیا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے چلی. تو عبد نہ مجرد جسم کو کہتے ہیں, نہ مجرد روح کو کہتے ہیں. جسم و روح جہاں اتصال کر جائے اسے عبد کہا جاتا ہے. آدمی الجھا, کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا. قرآن نے پورے واقعے کو سمیٹا ایک مکالمے میں کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. مستعار لے کر ہدیہ کر رہا ہوں, 2 کمانوں کو باہم ملاؤ دائرہ بن جاتا ہے. دائرے کی تعریف کیا ہے, نقاط کا ایسا یونین سیٹ جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہوتا ہے. دائرے کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہوتا. آئے بھی تعارف علم کے لیے, گئے بھی تعارف علم کے لیے. علم جب منزل اکملیت پہ پہنچا, انسان منزل معراج پہ پہنچا, تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. بتایا علم کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہوتا کہ یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا. علم پر مثل دائرہ ہے, جو جو پہ کرے بشری میں نعمت علم قیام پذیر ہوتا چلا جائے تو یہ مرکز سے اپنے آپ کو مربوط رکھتا ہے. یہ بے ہنگم زندگی نہیں گزارتا, یہ ایک آہنگ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یہ حدوں کو نہیں توڑتا, یہ حدوں میں سیر کرتا ہے. جو حدوں کو توڑے اسے مجرم کہتے ہیں, جو حدوں میں سیر کرے اسے مسلم کہتے ہیں. جو حدوں کو توڑے اسے مجرم کہتے ہیں.
جو حدوں میں سیر کرے اسے مسلم کہتے ہیں. ذمہ داری اقبال کی ہے. اقبال نے جب نگاہ کی تو کہا اے سر خط وجوب و ان کا. دیکھو دائرے کے دو نقطے جہاں سے ملاؤ مرکز سے گزرے تو ہاف ریڈیس ہوتا ہے. اقبال نے کہا اے سر راز کو کہتے ہیں. اے سر خط وجوب و امکان، واجب و ممکن کے درمیان خط ہے. واجب و ممکن کے درمیان خط ہے. اقبال بھی اس کی شرح نہ کر سکا. دوسرے مصرے میں یہ کہہ کے رک گیا کہ تفسیر تو سورہ قرآن، اس خط کی تفسیر قرآن کے سورے ہیں. اس خط کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ مجلسوں میں علی کے فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں. اگر زندگی علی شناس نہ ہو تو وہ حدوں کو توڑتی ہے، اور اگر زندگی حد شناس ہے تو حدوں میں سیر کرتی ہے. تو جو حدوں کو توڑے وہ مجرم ہے، جو حدوں میں سیر کرے وہ مسلم ہے. پیمانہ یہ ہے. وقت کم ہے بھائی. اب اس بلندی پہ لا کے کھڑا کیا تو ایک لفظ کا صرف ہوا، ثم دنا فتد اللہ. اس کی نگاہ کو ڈول بنا دیا. عالمین کہاں رسول کے غیب و حضور میں الجھا ہوا ہے آدمی. کہاں رسول کے غیب و حضور میں الجھا ہوا ہے آدمی. ایک لفظ کو قرآن نے صرف کیا، ثم دنا فتد اللہ. اس کی نگاہ کو ڈول بنا دیا تو عالمین اس کی نگاہ میں غیب نہیں رہے، حضور بن گئے. عالمین اس کی نگاہ میں غیب نہیں رہے، حضور بن گئے. اور اس کی زبان اقدس چوس کر جو ذات گرامی پروان چڑھی وہ منبر کوفہ سے یوں گویا ہوئی کہ پوچھو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. آدمی خاک تھا، کلمہ پڑھ کے خاک ہی سمجھا. اگر یہ خاک میں جوہر کو تلاش کر لیتا، اگر یہ خاک میں جوہر کو تلاش کر لیتا تو کم از کم حضرت جوش کی آواز میں آواز ملا دیتا کہ تابہ گل رہے تو پخراج بن جاتی ہے خاک. تابہ گل رہے تو پخراج بن جاتی ہے خاک، اور اڑ کر صاحب معراج بن جاتی ہے خاک. اور اڑ کر صاحب معراج بن جاتی ہے خاک. پھر انسان وہ شرف پاتا ہے، پھر انسان وہ شرف پاتا ہے جہاں حضرت انیس کو رک کے کہنا پڑا کہ جبریل امی کو بھی وانا دخل کی جاتی. جبریل امی کو بھی وانا دخل کی جاتی. یا احمد مختار دے یا ذات خدا تھی، یا احمد مختار دے یا ذات خدا تھی. آدمیت جب انسانیت میں بدلے تو میں ناتمام ہوتی چلی جاتی ہے. رخ حیات مرکز کی جانب رہتا ہے. اس منزل معراج پہ بلا کے بتایا، اس منزل معراج پہ بلا کے بتایا کہ دیکھو ایک جانب واجب، ایک جانب ممکن. اب منزل یہ آئی کہ میں نہ رہا تو ہو گیا.
اب میں نہ رہا، تو ہو گیا. جب تک اسیر میں ہے حصار آدمیت میں ہے، جب تک اسیر میں ہے حصار آدمیت میں ہے. لیکن جب میں کی زنجیر کو توڑے، میں کی زنجیر کو توڑے، ایک سانس نگاہ رکھے در علم کی جانب اور ایک سانس کھینچے تو نجاست شرک سے بری ہو اور توحید سے اس کا دامن بن جائے، توحید سے اس کا دامن بن جائے. اب پوچھتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ علی کو کیوں پکارتے ہیں؟ بتاؤ بے خبر دنیا کو، بتاؤ بے خبر دنیا کو، جب ہم علی کو آواز دیتے ہیں ایک درجہ علم بلند ہو جاتا ہے. بتاؤ بے خبر دنیا کو، ہم عادتاً یہاں نہیں آئے، ہم شعور کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اس لیے ہمارا یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا، عبادت ہے. دیکھو ہم بار بار دروازہ کھول رہے ہیں اور دعوت عام دیتے ہیں، دعوت عام دیتے ہیں. مسجدوں میں مجلس نہیں کر رہے، بارگاہ میں مجلس کر رہے ہیں. مجلسیں مخصوص طبقے کے لیے کھلی ہے، بارگاہ کا دروازہ ہر طبقہ انسان کے لیے کھلا ہے. دیکھو تم بھی دروازہ کھٹکھٹانا سیکھو. ہم جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، ساقی محروم نہیں رکھتا، آگے بڑھ کر ہمارے ساغر کو نعمت علم سے بھر دیتا ہے، آگے بڑھ کر ہمارے ساغر کو نعمت علم سے بھر دیتا ہے. انسان کی انسانیت اس کے درجہ علم سے پہچانی جاتی ہے، انسان کی انسانیت اس کے درجہ علم سے پہچانی جاتی ہے. اب اس بلندی پہ کھڑا ہوا انسان، اب اس بلندی پہ کھڑا ہوا انسان اگر یہ کہے اور ملت اس مقام کو محفوظ کرے کہ فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ پارا ہے، فاطمہ پارا ہے میرا، میرے عزیز فاطمہ مرکز ہے مناصب الہیہ کا، فاطمہ مرکز علم ہے، فاطمہ پارا ہے ختمی مرتبت کا. فاطمہ کو دیکھو تو پارا نبوت کا پتہ چلے، پارا رسالت کا پتہ چلے. فاطمہ کو دیکھو پارا امامت کا پتہ چلے، فاطمہ کو دیکھو پارا ولایت کا پتہ چلے. اب سمجھ رہے ہیں، اب سمجھ رہے ہیں آپ، یہ مرکز ہے، یہ مرکز ہے مناصب الہیہ کا. وقت نہیں ہے کسی تفصیل میں جانے کا، لیکن سن لیجئے، مباہلہ مکالمہ تھا، 3 دن مسجد نبوی میں قیام رہا. لیکن جب سر تسلیم خم نہ ہوا تو خالق نے کہا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ترجمہ بھی نہیں کر رہا، آپ کے پاس محفوظ ہے. مباہلہ ایک عقلی اور علمی جنگ ہے. رسول خیمے سے جب نکلے تو عزیزوں مرکز بنایا حضرت زہرا کو، مرکز بنایا حضرت زہرا کو. نصارہ نجران کے علماء نے کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. حواریوں نے ہوگا بلند کیا، کہا کل تو بڑا زوم تھا، آج کیا بات ہوئی؟ کہ صورت یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جبل و جبروت کو اشارہ کر دیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. تو وہ صورت کیا دیکھی؟ وہ صورت یہ دیکھی علم اپنے مرکز و محور کے ساتھ آ رہا تھا، علم عصمت کے جلو میں آ رہا تھا. مباہلے نے اعلان کیا کہ دیکھو نبوت کا مرکز عصمت ہے، امامت کا مرکز عصمت ہے، ولایت کا مرکز عصمت ہے. تو اب اگر در زہرا پہ کوئی حملہ کرے تو وہ در زہرا پہ حملہ نہیں، وہ نبوت پہ بھی حملہ ہے،
ولایت پہ بھی حملہ ہے. بائلا نہیں پڑھ رہا. آیت کا آخری حصہ آپ کے سامنے ہے. نصارہ نجران کے علماء کو منبر سے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے انکار مباہلہ کر تا صبح قیامت نصرانیت کو طوق لعنت سے بچا لیا. نصرانیت کو طوق لعنت سے بچا لیا اور مباہلے نے اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ صادقین ہیں. جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ منزلیں کس پر ہے. تو ابھی یا کبھی جو ان کے مقابل پر آئے اس کے گلے میں ہم نہیں خالق طوق لعنت ڈال رہا ہے. خالق طوق لعنت. اب وقت سمٹ گیا. عارف اقوال آبادی کے 4 مصرے سنیں، شاید میرا طویل مضمون سمٹے. حریص مال و جواہر کا مدعا یہ ہے. حریص مال و جواہر کا مدعا یہ ہے کہ ایک تیر سے سارا جہاں شکار کریں. کہ ایک تیر سے سارا جہاں شکار کریں. اور عجیب لوگ ہیں دشمنان آل نبی، انہی سے بھیک بھی مانگے، انہی پہ وار کریں. انہی سے بھیک بھی مانگیں، انہی پہ وار کریں. پڑھ رہا ہوں 10 دن سے مسلسل. فتق مجبوری نہیں، اختیار ہے زہرا کا. نہ کہو منبروں سے اس مکالمے کو محروم لوٹی. شہزادی محروم نہیں لوٹی، شہزادی کامیاب لوٹی. شہزادی کامیاب لوٹی. 1447 ہجری میں جب ورق فتح الٹتا ہے، چہروں سے نقابیں اتر جاتی ہیں. شہزادی ناکام نہیں آئی، کامیاب آئی ہے. جب ورق فتح الٹتا ہے انسان تاریکی سے نکل کر اجالے میں آ جاتا ہے. جب ورق فتح الٹتا ہے بے خبری کلمہ پڑھنے والے کی خبر میں بدلتی ہے تو وہ دائرہ باطل سے نکل کر دائرہ حق میں حیات کو قیام دیتا ہے. حق میں حیات کو قیام دیتا ہے. شہزادی کامیاب لوٹی ہے، علی کو چھڑا کے لائی ہیں بھری مسجد سے. علی کو چھڑا کے لائی ہیں بھری مسجد سے. اختیار ولایت کا مشاہدہ بھی کرایا ہے، اختیار عصمت کا مشاہدہ بھی کرایا ہے. لیکن ہاں سنو، یہ مظلومیت آل محمد کا اختیار. یہ مظلومیت کہ جب تک قصہ مظلوم چھڑے گا ظالم بے نقاب ہوتا رہے گا. جب تک قصہ مظلوم چھڑے گا ظالم بے نقاب ہوتا رہے گا. شبلی نے مدینے میں دھواں اٹھتا ہوا دیکھا. شبلی نے مدینے میں دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا. پھر بھی میں شکر گزار ہوں کہ چلو مدینے میں دھواں اٹھتا ہوا دیکھا لیکن شعلے کربلا میں بلند ہو گئے. شعلے کربلا میں بلند ہو گئے.
عمر ہی کتنی ہے میری شہزادی کی. رسول کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چند دن ہی تو گزرے تھے کہ جہاں مقاتل نے لکھا بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی چھپ گئی. بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی چھپ گئی. کس طرح صبح مساء گزرے ہیں زہرا کے. 75 دن حیات رہیں، 95 دن حیات رہیں، لیکن جب صبح شہادت ہویدا ہوئی تو شہزادی نے اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا. 2-3 دن کی غذا اپنے ہاتھوں سے تیار کی. اپنے بچوں کو حسن و حسین کو نئی پوشاکیں پہنائی، سامنے بٹھایا تا دیر بچوں کا چہرہ تکتی رہی. شاید یہ سوچا کیے ہوں کہ میں نہ ہوں گی لیکن دولہا بنا تو دیکھ لو، دولہا بنا تو دیکھ لو. بچیوں کو نئے پوشاکیں پہنائیں، بچیوں کے بالوں میں شہانہ کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، شہانہ کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. شہزادی کچھ گرد سفر بالوں میں دیکھ رہی تھی، شہزادی کچھ گرد سفر بالوں میں دیکھ رہی تھی. علی نے جب گھر میں یہ عالم پایا تو حضور یہ حضرت زہرا کے کھڑے ہو گئے. اب یہ مکالمہ میرے سید و سردار کا مکمل مرثیہ ہے. حضور یہ حضرت زہرا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی ہے، زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی ہے. سر کو جھکا کے کہا ابو الحسن شب کو خواب میں بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے میری راحت جان، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار، میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں، میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں. علی کی آنکھوں سے اشک رواں تھے. دستی ادب جوڑ کے کہتا ہوں مولا یہ آل محمد کے گھرانے کا ادب ہے. بیٹیاں جب مشکل میں ہو تو باپ خواب میں آتا ہے. یہ مدینہ ہے جہاں حضرت زہرا کے خواب میں ختمی مرتبت آئے، اور وہ شام کا زندان جہاں سکینہ بی بی کے خواب میں حسین ابن علی آئے، سکینہ بی بی کے خواب میں حسین ابن علی آئے. شہزادی آگے بڑھی، شہزادی آگے بڑھی. ابو الحسن بچوں کو ہمراہ لے کے جائیں، بچوں کو ہمراہ لے کر جائیں، مرقد عالیہ پدر پر بٹھا کر لوٹیں. مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے، مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے. ایک جانب حسن کو لیا، ایک جانب حسین کو لیا، مرقد عالیہ ختمی مرتبت پہ لا کے شہزادوں کو بٹھایا، سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا سے ملتجی ہو کہ اماں کو صحت مل جائے. ادھر بچیوں کو کنیز کے سپرد کیا، ادھر بچیوں کو کنیز کے سپرد کیا. یہ بچوں کو جدا کیوں کر رہی تھی؟ اس لیے جدا کیا کہیں بچے سہم نہ جائیں، کہیں بچے سہم نہ جائیں. علی نے گھر میں قدم رکھا، علی نے گھر میں قدم رکھا. زہرا دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کھڑی ہوئی. علی نے قدم بڑھایا، زہرا تیز قدم علی کی جانب چلی. ٹوٹی ہوئی پسلیاں اور زہرا تیز قدم علی کی جانب چلی. علی کے بازو کو تھاما،
بازو تھام کر گھر کے گوشے میں لا کے علی کو بٹھایا، گھر کے گوشے میں لا کے علی کو بٹھایا، تا دیر علی کا چہرہ تکتی نہیں، تا دیر علی کا چہرہ تکتی نہیں، پھر یوں گویا ہوں، کہنے لگی ابو الحسن معلوم ہے میں نے کیوں بلایا؟ علی نے سر جھکا لیا تو مخاطب کر کے کہا ابو الحسن سنو، کل آپ شہادت دیں گے، کل آپ شہادت دیں گے، میں باپ کے گھر سے خالی ہاتھ آئی تھی، خالی ہاتھ جا رہی، کوئی متاع دنیا میرے پاس نہیں ہے، کوئی دولت دنیا میرے پاس نہیں ہے، میری کل متاع کل اثاثہ میرے بچے ہیں، ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، ابو الحسن شفقت سے پیش آنا، ابو الحسن کوئی میرے بچوں کو گھڑکے نہیں، ابو الحسن میرے بچوں کے چہروں پہ یہ نہ بن پڑے کہ یہ بن ماں کے بچے ہیں۔ شہزادی نے بہت سی وصیتیں کی، اپنے حسن کے لیے وصیت کی، حنوط کے لیے وصیت کی، کفن کے لیے وصیت کی، لیکن شہزادی نے اپنے دفن کے لیے کوئی وصیت نہیں کی کہ یا علی جہاں مناسب سمجھو مجھے رکھ دینا، جہاں مناسب سمجھو مجھے رکھ دینا۔ وہ جو بذات رسول ہے وہ یہ نہ کہہ سکی مجھے بابا کے ساتھ رکھنا، وہ شہزادی دیکھ رہی تھی کہ ایک نواسا آرزو کرے گا کہ نانا کے پہلو میں دفنایا جائے، لیکن اس کے جنازے پہ تیروں کی برسات ہوگی، اس کے جنازے پہ تیروں کی برسات ہوگی، دفن کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ کہا ابو الحسن جہاں مناسب سمجھو مجھے دفن کرنا، ابو الحسن رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، ابو الحسن غیر میرے جنازے میں نہ آئے، ابو الحسن غیر میرے جنازے میں نہ آئے، اور بہت سی وصیتیں کی، کرتے کرتے ایک مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے کہا ابو الحسن جب رات آئے اور میرا حسین بستر خواب پر جائے، جب رات آئے اور میرا حسین بستر خواب پر جائے، ابو الحسن اس کے سرہانے ٹھنڈے پانی کا جام رکھنا، ابو الحسن میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے، ابو الحسن میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے، ابو الحسن میرے بچے کے سرہانے ٹھنڈے پانی کا جام رکھنا۔ عزیزہ علی کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، سر سے امامہ اتار دیا، پاؤں سے نالین اتار دی، ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے علی گھر سے مسجد کی جانب چلے، اور ادھر شہزادی نے اسماء کو قریب بلایا، اب اسماء سے کچھ وصیتیں کی، اور وصیتیں کرتے کرتے کہا اسماء دیکھ میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، اسماء کسی کو حجرے کی جانب نہ آنے دینا۔ عزیزہ شام کا جھٹپٹا وقت تھا، حسنین گھر میں داخل ہوئے، کنیز نے وصیتوں پہ عمل کرنا شروع کیا، دسترخوان پہ خوان چنا، دست ادب جوڑ کے کہا شہزادو آؤ کھانا تناول کر لو۔ بچوں نے یک زبان ہو کے کہا اسماء کبھی دیکھا ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہو، اسماء کبھی دیکھا ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہو۔ چھوٹا شہزادہ آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا اسماء یہ جگہ خالی کیوں ہے، یہ مقام خالی کیوں ہے جہاں ماں بیٹھا کرتی تھی؟ اسماء گھر میں خاموشی کیسی ہے، اسماء گھر میں اداسی کیسی ہے، اسماء یہ گھر میں ویرانی کیسی ہے، اسماء بتا ماں کہاں ہے؟ اسماء نے سر جھکا کے کہا شہزادے ماں حجرہ عبادت میں محو عبادت ہے، حسین تیز
امام حجرے کی جانب چلے. اسماء حجرے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اسماء کہتی ہے میں نے سر اٹھا کے دیکھا, شہزادے کی آنکھوں میں آنسو تھے, شہزادے کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے پلٹ کے زنجیر در کو کھول دیا. اب اسماء کہتی ہے میں نے دیکھا مظہر صفات الہی مصلی پہ لیٹی ہوئی ہے. اور حسین یہ کہہ کے حجرے میں داخل ہوئے, اماں حسین آیا ہے. جواب نہ آیا. شہزادے نے قدم آگے بڑھایا, کہا اماں حسین آیا ہے. جواب نہ آیا. اسماء کہتی ہے حسین تیز قدم چلے, ماں کے سینے پہ سر رکھ دیا اور ماں کے سینے پہ سر رکھ کے کہا اماں حسین آیا ہے, آنکھیں کھولو. اماں حسین آیا ہے, آنکھیں کھولو. کنیز کہتی ہے شہزادی نے شہزادے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور باہیں ڈال کے کہا صبرن یا ابا عبداللہ, بیٹا صبر کرو, یہ وقت امتحان ہے. شہزادی ہمارا سلام, آپ کمال صبر کی منزل پہ فائز ہیں. وہ آصر کی منزل, وہ گودال قتل کا پشت فرس سے خاک نینوا پر حسین کی سواری آئی.